اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود و مہدی مسعود کے ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات۔ حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا، یاد رکھنا چاہیے کہ سلب ایمان دو طرح پر ہوتا ہے، ایک تو انبیاء کے انکار سے جس سے کسی کو بھی انکار نہیں اور یہ مسلم بات ہے، دوسرا اولیاء اللہ اور مامورین کے انکار سے سلب ایمان ہوتا ہے۔ انبیاء کے انکار سے سلب ایمان تو بالکل واضح امر ہے اور سب جانتے ہیں، لیکن پھر بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انبیاء کے انکار سے سلب ایمان اس لیے ہوتا ہے کہ نبی کہتے ہیں کہ ہم خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں یہ میرا قول ہے، یہ میرا نبی ہے، اس پر ایمان لاؤ، میری کتاب کو مانو اور میرے احکام پر عمل کرو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان نہیں لاتا اور ان وصایا اور حدود پر جو اس میں بیان کیے گئے ہیں عمل نہیں کرتا، وہ ان سے منکر ہو کر کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ صورت جس سے اولیاء اللہ کے انکار سے سلب ایمان ہوتا ہے اور ہے، ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من عاد لی ولیا فاذنتہ للحرب، یعنی جو شخص میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے وہ گویا میرے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ یہ قاعدے کی بات ہے کہ جب کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہو، اور محبت بھی ایسے جیسے کوئی اپنی اولاد سے کرتا ہے، اور ایک دوسرا شخص بار بار کہے کہ جو شخص مر جائے یا اس کی نسبت اور اسی قسم کی دل آزاری کی باتیں کہے اور اسے تکلیف دے، تو وہ شخص ایسی باتوں سے کیوں کر خوش ہو سکتا ہے؟ اور وہ باپ جس کے بچے کے لیے کوئی شخص بد دعائیں کر رہا ہو یا دیگر رنج دہ کلمات اس کے بچے کی نسبت استعمال کر رہا ہو، ایسے شخص سے کب محبت کر سکتا ہے؟ اسی طرح پر اولیاء اللہ بھی اطفال اللہ کا رنگ رکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جسمانی بلوغ کا چولا اتارا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی آغوش رحمت میں پرورش پاتے ہیں۔ وہ خود ان کا متولی، متکفل اور ان کے لیے غیرت رکھنے والا ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص خواہ وہ کیسی ہی نماز اور روزہ رکھنے والا ہو، ان کی مخالفت کرتا ہے اور ان کے دکھ دینے پر کمر بستہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں آ جاتی ہے اور ان مخالفت کرنے والوں پر اس کا غضب بھڑکتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس کے ایک محبوب کو دکھ دینا چاہا ہے۔ اس وقت پھر نہ وہ نماز کام آتی ہے اور نہ وہ روزہ، کیونکہ نماز اور روزہ کے ذریعے سے اسی ذات کو خوش کرنا تھا جس کو ایک دوسرے فعل سے ناراض کر لیا ہے۔ پھر وہ رضا کا مقام کیوں کر ملے؟ جب تک غضب الہی دور نہ ہو، وہ اولیاء اللہ کا مخالف نادان ان اسباب غضب سے ناواقف ہوتا ہے، بلکہ اپنے اندر نماز روزہ پر ایک ناز اور گھمنڈ ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا غضب دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے اور وہ بجائے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے دن بدن اللہ تعالیٰ سے دور ہٹتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ بالکل راندہ درگاہ ہو جاتا ہے۔ وہ شخص جو بالکل فنا کی حالت میں ہے اور آستانہ الوہیت پر گرا ہوا ہے اور آغوش ربوبیت میں پرورش پا رہا ہے، اور خدا تعالیٰ کی رحمت نے اسے ڈھانپ لیا ہے، یہاں تک کہ اس کا بات کرنا خدا تعالیٰ کا بات کرنا ہوتا ہے، اور اس کا دوست خدا کا دوست اور اس کا دشمن خدا کا دشمن ہو جاتا ہے۔ بس ایسے مومن کامل کا دشمن رہ کر کوئی شخص کیوں کر مومن کامل ہو سکتا ہے؟ اور ایسے ہی مومن کامل کی دشمنی سے
اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے اور اسے مغضوب علیہ میں سے بنا دیا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے ماموروں اور اولیاء اللہ کے مخالفت اور ان کی ایذا رسانی کبھی اچھا پھل نہیں دے سکتی۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں ان کو ستا کر اور دکھ دے کر بھی آرام پا سکتا ہوں، وہ سخت غلطی کرتا ہے اور اس کا نفس اسے دھوکہ دے رہا ہے۔ دوسری وجہ سلب ایمان کی یہ ہوتی ہے کہ ولی اللہ خدا تعالیٰ کے مقرب ہوتے ہیں، کیونکہ ولی کے معنی قریب کے ہیں۔ یہ لوگ گویا اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھتے ہیں، اور دوسرے لوگ ایک محجوب کی طرح ہوتے ہیں جن کے سامنے ایک دیوار حائل ہو۔ اب یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک تو ان میں سے ایسا ہے کہ جس کے سامنے کوئی پردہ ہی نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ نے اسے آنکھیں دے دی ہیں اور اسے ایسی بصیرت عطا کی ہے کہ اس کا ہر قول و فعل علی وجہ البصیرت ہوتا ہے، عامہ کی طرح نہیں جو ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے اور ٹکریں مارتا رہتا ہے، بلکہ اس کے دل پر تو خدا تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے اور ہر قدم پر وہی اس کا رہنما اور متکفل بن جاتا ہے۔ شیطان کی شرارت کی تاریکی اس کے نزدیک نہیں آ سکتی، بلکہ ظلمت جل کر بالکل بھسم ہو جاتی ہے اور اسے سب کچھ روشن نظر آ جاتا ہے۔ وہ جو کچھ بیان کرتا ہے اور حقائق اور معارف ہوتے ہیں، وہ احادیث شریفہ کی جو تعویل کرتا ہے وہ صحیح ہوتی ہے، کیونکہ وہ براہ راست بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لیتا ہے، اور اس طرح وہ اس کی اپنی روایت ہوتی ہے، حالانکہ دوسرے لوگوں کو 1300 برس کے وسائط سے کہنا پڑتا ہے۔ پھر ان ہردوں میں کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ ولی اللہ کا سارا ذخیرہ پاک معارف اور نور ہوتا ہے، لیکن جو شخص اس سے عداوت کرتا ہے وہ اس کی ہر بات کی تکذیب کرتا ہے، گویا کہ وہ یہ شرط کر لیتا ہے کہ وہ ولی اللہ کے ہر نقطۂ معرفت کا انکار کرے گا، پھر وہ اس کی ہر بات کا انکار کرتا رہتا ہے۔ اس طرح پر اس کے ایمانی اور عرفانی دیوار کی اینٹیں گرنی شروع ہو جاتی ہیں۔ جب ایک شخص صراط مستقیم بتلا رہا ہے اور معارف اور حقائق کھول کھول کر بیان کر رہا ہے اور دوسرا شخص اس کی تکذیب کرتا ہے، اس مقابلے میں انجام کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہی کہ مؤخر ذکر قرآن شریف کے عقائد کے مجموعے کی تکذیب کرتا رہے گا، اور اسی لیے وہ خدا تعالیٰ کے بھی منکر ہو جاتا ہے، اور اس طرح اس کا ایمان سلب ہو جائے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، پسند آتی ہے اس کو خاکساری، تذلل ہے رہے درگاہ باری۔ عجب ناداں ہے وہ مغرور و گمراہ کہ اپنے نفس کو چھوڑا ہے بیرا۔ بدی پر غیر کی ہر دم نظر ہے، مگر اپنی بدی سے بے خبر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔